جو بڑی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ان میں ایک خبر تو یہ ہے کہ ججز کو استعفے فراہم کیے گئے اور ججز سے کہا گیا کہ ان پہ آپ سگنیچر کر دیں. تو ججز کو یہ استعفے کس نے دیے اور دستخط کرنے کا کیوں اور کیسے کہا گیا، ایک تو اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. دوسری خبر، 5 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں برطرفی کی کارروائی. یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑی اہم خبر ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور سہیل افریدی صاحب، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھے ہیں. تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے. کچھ اور بھی تفصیلات ہیں جن کی ڈیٹیل پروگرام میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تو آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین، 2 پینڈنگ خبریں. گزشتہ ویڈیو لاگ میں ہم نے بات کی کہ علیمہ خان صاحبہ ATC عدالت میں پیش ہو گئیں. اب ATC عدالت میں پیش ہونے کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے دراصل جو مقدمہ ہے جس میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں علیمہ خان صاحبہ پہ اور باقی شریک ملزمان پہ، دہشت گردی کی ان دفعات کو علیمہ خان صاحبہ نے چیلنج کر دیا ہے. عدالت نے پیش ہونے پہ، سرنڈر کرنے پہ علیمہ خان کے خلاف جو ناقابل ضمانت جو اریسٹ وارنٹ تھا اس کو تو وڈرا کر دیا. لیکن ان کے وکیل فیصل ملک نے جو درخواست کی نا کہ اکاؤنٹ بحال کر دیں، پاسپورٹ بحال کر دیں، CNI صحیح بحال کر دیں اور جو پراپرٹیز کی ڈیٹیل مانگی گئی ہیں اس معاملے کو بھی ختم کر دیں، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست پہ میں نوٹس کر رہا ہوں 26 نومبر کا، دوسری سائڈ بھی دلائل دے گی تو پھر میں سن کے اس معاملے کا فیصلہ کروں گا. تو ایک تو ناظرین یہ پینڈنگ خبر ہو گئی. دوسری خبر ہے ملاقات کی. جمعرات کا دن عمران خان کے ساتھ ملاقات کا دن، 6 لوگوں کی فہرست جمع ہوئی لیکن کسی کی ملاقات بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکی، نہ سہیل افریدی صاحب کی، نہ فہرست میں موجود باقی 5 لوگوں کی. اور سہیل افریدی صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر جہاں پہ ناکہ ہے، جہاں پہ ان کو روکا گیا تھا، میڈیا کے ساتھ چٹ چیٹ کی، گفتگو کی، بڑے بڑے دعوے کیے، سیاسی بڑکیں ماری اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. اب ناظرین آ جاتے ہیں ہمارے پروگرام کی جو خبریں ہیں. پہلی خبر تو ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، بلکہ اس کو چیلنج کرنا نہیں کہہ سکتے، 27ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کی اٹیمپٹ کی، کوشش کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی. کیوں ناکام ثابت ہوئی اس کی ڈیٹیل تو یہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ناظرین، 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184 اور 187 کا جو اختیار ہے عدالت عظمیٰ کا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اب ان 4 جج صاحبان نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں بھجوائی تھی وہ انہی 2 آرٹیکلز کے تحت تھی. اب سپریم کورٹ کی جب جورسڈکشن ہی نہیں ہے، اختیار ہی سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، تو یہ پٹیشن کیسے فائل ہو سکتی تھی؟ تو رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز محسن اختر کیانی صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز اسحاق صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، ان کی درخواست لینے سے انکار کر دیا اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی وفاقی آئینی عدالت کا دروازہ دکھا دیا، راستہ دکھا دیا کہ بھئی یہ اب وہاں پہ فائل ہوگی. ہمارے پاس اب ایسی پٹیشنیں رجسٹرڈ کرنے کا، انٹرٹین کرنے کا، سبمٹ آپ نہیں کروا سکتے، ہمارے پاس اختیار نہیں رہا، تو لہٰذا واپس لے جائیں. تو یہ درخواست فائل نہیں ہو سکی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، کون سی جورسڈکشن کو انووک کرنا چاہ رہے ہیں؟ آرٹیکل 184، آرٹیکل 187 کی، جو کہ سپریم کورٹ کے پاس وہ اختیار ہے ہی نہیں. کانسٹیٹیوشن سے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں. اب ایک عدالت کے جب ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کی عدالت جب اس قسم کی پٹیشن دائر کریں گے کہ جس عدالت میں آپ پٹیشن جس اختیار کے تحت لے کے جا رہے ہیں وہ اس کے پاس اختیار سماعت ہے ہی نہیں، تو پھر جج صاحبان کی کمپیٹنس پر بھی سوال اٹھے گا.
لیکن یہ ناظرین سوال جب اٹھے گا جہاں پہ اٹھے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مکمل ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے یہ پٹیشن دائر کرنے کی۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین اس پٹیشن کے مندرجات پہ آ جاتے ہیں۔ پٹیشن کے مندرجات میں جج صاحبان نے 20 سوالات اٹھائے ہیں۔ اچھا، یہ پٹیشن سپریم کورٹ تک پہنچی، اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز جو ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ویسے پہلے 6 جج تھے، خط لکھنے والے 6 جج تھے، ارباب طاہر صاحب الگ ہو گئے۔ اب جسٹس جہانگیری صاحب بھی اس پٹیشن میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اس پٹیشن میں جسٹس جہانگیری صاحب کا نام نہیں ہے۔ 4 جج وہ کون سے ہیں میں نام آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس پٹیشن میں جو کہ غیر آئینی پٹیشن تھی، غیر آئینی کیونکہ اس میں غیر متعلقہ آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا تھا، تو اس میں کہا گیا کہ ایک تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ججز کی تقرری کا اختیار ہے وہ عدلیہ سے لے کے ایگزیکٹو کو دے دیا گیا ہے، اور جو ججز کی سروس شرائط ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اگر جج کا تبادلہ کرنا ہے تو کنسنٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ اپنے پروونس میں جج کے طور پہ کام نہیں کرتے۔ جس صوبے کا جج اپوائنٹ ہوگا وہ دوسرے صوبے میں جا کے کام کرے گا، باقی صوبوں میں جا کے کام کرے گا، لیکن اس کا جو اپنا صوبہ ہے وہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگر ججز کا ٹرانسفر چلیں ہو بھی جائے، ابھی ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں، یہ مفروضے کی بنیاد پہ ہے، خدشے یا خطرے کی بنیاد پہ پٹیشن لے کے آئے تھے جج صاحبان کہ ہمارا یہ تبادلہ کر دیا جائے گا۔ اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو آرٹیکل 200 میں چینج کیا گیا ہے، چاروں جج صاحبان کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ ترمیم ہمارے لیے کی گئی ہے، تو مفروضے اور خدشے پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جج صاحبان متاثرہ فریق بھی نہیں ہو سکتے جب تک کوئی ایکشن بھی نہ ہو۔ اور پھر ایک اور بھی نازک آئینی نکتہ ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پہلے یہ کنٹینٹ ذرا سن لیں۔ جج صاحبان کہتے ہیں کہ جو ججز کے ٹینور کا جو سیکیورٹی ایک کور آرٹیکل 209 فراہم کرتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ججز اپنی پٹیشن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم درخواست گزاران نے عدلیہ کی آزاد عدلیہ کا حلف لیا ہے، اور انہوں نے کوشچن کر دیا ہے، یعنی ایک جوڈیشل اٹیک چیف جسٹس یحییٰ افریدی پہ بھی کیا گیا اس پٹیشن کے ذریعے کہ یحییٰ افریدی صاحب کی تو تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوئی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کوڈ پیکنگ کی جا رہی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان پر بھی اٹیک کرتے ہوئے درخواست میں کہا گیا کہ وہ اپنے انتظامی اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت 27ویں ترمیم میں بنا دی گئی جو کسی کے تابع نہیں۔ اب ایف سی سی پی بننے سے پہلے کیا سپریم کورٹ کسی کے تابع تھی ماسوائے آئین اور قانون کے؟ جج صاحبان کی جو دلیل ہے کہ آئینی عدالت تو کسی کے تابع نہیں ہوگی، تو سپریم کورٹ بھی کسی کے تابع نہیں تھے پہلے۔ اور پھر جج صاحبان کہتے ہیں کہ امین الدین خان صاحب کو حکومت نے لگایا، وزیر اعظم نے ایڈوائز کیا، صدر پاکستان نے لگا دیا، اور اسی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہینڈ پکڈ چیف جسٹس امین الدین خان کے مشاورت کے ساتھ آئینی عدالت میں دیگر ججز کو لگایا گیا۔ اب ناظرین، یہ جو جج صاحبان نے درخواست دائر کی، جیسے میں نے کہا کہ یہ درخواست دائر ہو ہی نہیں سکتی کسی قانون کے تحت، کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ماسوائے آپ یہ درخواست جو ہے وفاقی آئینی عدالت میں دائر کریں۔ اب ناظرین، اس پٹیشن میں جج صاحبان کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے، اور 27ویں ترمیم کو کالعدم قرار دینے سے پہلے جج صاحبان کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو کسی قسم کا ایکشن لینے سے جو ہے وہ روک دیا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ سن نہیں سکتی، معاملہ یہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا، لیکن بیسک سوال یہ ہے کہ ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ 27ویں ترمیم کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اپنے حلف کے تابع ہیں، اوتھ کے تابع ہیں، اور اوتھ میں یہ الفاظ شامل ہیں کہ میں بینگ اے جج آف ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشن اور لا کے تابع رہوں گا، کانسٹیٹیوشن کو بھی پروٹیکٹ کروں گا، لا کو بھی پروٹیکٹ کروں گا، کانسٹیٹیوشن کو بھی اپہولڈ کروں گا، لا کو بھی اپہولڈ کروں گا، کانسٹیٹیوشن کو بھی پریزرو کروں گا، لا کو بھی پریزرو کروں گا، انٹل انلیس
آپ کے پاس جوڈیشل ریویو میں اگر کوئی آئینی ترمیم آتی ہے، جوڈیشل ریویو میں کوئی قانون آتا ہے، جوڈیشل ریویو میں کسی آئین کا کوئی آرٹیکل، قانون کا کوئی سیکشن، کسی قانون کے نیچے بنے جو رولز ہیں ان کی وائرس چیلنج ہوتی ہیں، آپ ان کا جوڈیشل ریویو کر کے آپ اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. یعنی عدالت میں بیٹھ کے ان ترامیم کا، ان قوانین کا جائزہ لے سکتے ہیں جو آپ کی عدالت میں چیلنج ہو کے سماعت کے لیے فکس ہوں گے. اس کے علاوہ جج صاحبان کا جو حلف ہے وہ جج صاحبان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک ترمیم کو اٹھا کے خود سے پٹیشنر بن کے آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں، کیونکہ آپ اپنے حلف کے تابع ہیں. حلف یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کے تابع رہیں گے، تو آئین میں جو ترمیم ہو گئی آپ تو چیلنج ہی نہیں کر سکتے. یہ قاضی فیصل صاحب کے کیس ہے، ڈیفرنٹ کیس ہے. قاضی فیصل صاحب نے کسی قانون کو چیلنج نہیں کیا تھا، کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا تھا. قاضی فیصل صاحب نے جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا شوکاز نوٹس چیلنج کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پٹیشن فائل کرنے کی اٹیمپٹ کر کے، اب اس کے گواہان بھی موجود ہیں کہ پٹیشن کون لے کے آیا، کس کے سامنے لائی گئی، اس نے لینے سے کیوں انکار کیا، یہ سارے گواہان موجود ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. تو یہ پٹیشن دائر کرنے کی اٹیمپٹ کر کے میری رائے کے مطابق، جو میں نے کسی ایک ایکسپرٹ سے بھی پوچھا ہے، یہ جج صاحبان نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. جج صاحبان نے اپنے حلف کو توڑا ہے. تو اس بنیاد پہ ان 4 جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں برطرفی کا ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ 5 جج تھے نا، جہانگیری صاحب کے خلاف تو ریفرنس پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ اور اس پر کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یہ اگر ریفرنس آیا تو یہ بھی میرے خیال سے پھر فوری طور پہ ٹیک اپ ہو جائے گا، کیونکہ میری نظر میں، اور جو ایک میں نے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ کے ساتھ بات کی ہے، چاروں جج صاحبان نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے. اگلی خبر ناظرین جج صاحبان کے استعفے کی، کہ تحریری استعفے دے دیے گئے، اس پہ دستخط کریں اور چلیں گھر چلتے ہیں. ناظرین قیوم صدیقی صاحب نے خبر دی سپریم جوڈیشل کونسل اپنے سپریم کورٹ کے ججز کے فل کورٹ اجلاس کے. پہلے تو آپ سے معذرت، جو میں نے فل کورٹ اجلاس کی خبر شیئر کی تھی اپنے سورسز کے ساتھ بات کر کے، وہ خبر یہ تھی کہ آئینی ترمیم میں، اپنا فل کورٹ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہوئی. ناظرین میرے جن اپنے سورسز کے ساتھ بات ہوئی تھی مجھے یہی پتہ چلا تھا، اور میں اب یہ باتیں کر کے کسی کے ساتھ نہ میں گلہ کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ نہ میں شکوہ کر رہا ہوں، لیکن جو مجھے پتہ چلا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. لیکن وہ خبر جو ہے وہ 100% ایکوریٹ نہیں نکلی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. لیکن جب میں نے آج رابطہ کیا کہ قیوم صدیقی صاحب نے یہ خبر دی ہے، اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی، ایسے بات ہوئی یا اس سے بڑھ کے بات ہوئی، تو مجھے ناظرین کچھ نئی انفارمیشن ملی ہے. وہ نئی انفارمیشن یہ ہے، پہلے تو سوچ نے کہا کہ معذرت سیکریسی بھی ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ سب کچھ پبلک ہو چکا ہے تو اب کی بات ٹھیک ہے، قیوم صدیقی صاحب کی خبر بھی ٹھیک ہے. لیکن میری جب ان کے ساتھ پھر گپ شپ ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جب ججز کا فل کورٹ کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں صرف یحییٰ افریدی صاحب نے استعفوں کا پرپوزل نہیں پیش کیا، افریدی صاحب استعفے لکھ کے بھی لائے تھے، اور صرف اپنے استعفے لکھ کے نہیں لائے تھے. افریدی صاحب جتنے ججز ہیں، یعنی کچھ جو آئینی عدالت میں چلے گئے، جو جج صاحبان استعفیٰ دے کے چلے گئے، باقی جتنے جج صاحبان تھے آلموسٹ اتنے ہی استعفے ٹائپ کر کے وہاں پہ لائے گئے تھے. اور افریدی صاحب کا پرپوزل یہ تھا کہ اگر ایسی بات ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ ادارہ جاتے رسپانس دینا ہے تو پھر چلیں، یہ استعفے ٹائپ شدہ موجود ہیں، اس پہ نام لکھیں اور سگنیچر کریں، سب گھر جاتے ہیں. لیکن پھر اکثریت کے ساتھ وہ اجتماعی استعفوں کی جو بات تھی، جو تحریری استعفے ٹائپ شدہ وہاں پہ رکھے گئے تھے یا وہاں پہ لائے گئے تھے، پھر اکثریت نے کہا کہ نہیں، یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو عدلیہ ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا جوڈیشل ریویو تو کر سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے جو اقدام ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے کہ آپ اسے انتظامی سائٹ پر فل کورٹ کے اجلاس میں دیکھیں یا اس کے اوپر کمنٹ کریں، خطوط لکھیں. ہاں اگر آپ کے سامنے وہ چیلنج ہو کے آتی ہے
تو آپ اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. جیسے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جج صاحبان کی درخواست ہے, اس پر وہ جا سکتے ہیں, آئینی عدالت میں جا سکتے ہیں, وہاں پہ فائل کر سکتے ہیں, آئینی عدالت اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. باقی ناظرین, سہیل افریدی صاحب نے کل جو دھمکی امیز اسٹیٹمنٹ دیا تھا, آج وہ بیان جو ہے سہیل افریدی صاحب کے گلے پڑ گیا ہے. الیکشن کمیشن میں ناظرین جو ہنگامی اجلاس ہوا, اس اجلاس کے جو فیصلے ہیں, اب وہ فیصلے تحریک انصاف کو, افریدی صاحب کو, پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑیں گے. لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ یہ صرف آپ کے جو زبان پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس وجہ سے ہوا. اگر افریدی صاحب رات والا سٹیٹمنٹ نہ دیتے, اس انداز سے بات نہ کرتے, تحمل سے الفاظ کی کیلکولیشن کر کے اپنی سپیچ کرتے, اپنا سٹیٹمنٹ دیتے, تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لوکل جو NA-18 کا جو حلقہ ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن کے نیچے یہ سارا الیکشن ہونا تھا. KPK کی اپنی انتظامیہ ہونی تھی. لیکن اب جو الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے, ایک تو افریدی صاحب کو اور عمریہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہیں کل الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے جواب دیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ تھریٹننگ قسم کا آپ نے کیوں دیا. اور پھر الیکشن کمیشن نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ اس دھمکی کے بعد جو الیکشن کمیشن کا سٹاف ہے, جو نیچے انتظامیہ ہے, وہ غیر محفوظ ہو گئی ہے, ان کا تحفظ ضروری ہے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ سٹاف کی, پولنگ عملے کی اور جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے تحفظ کے اقدامات اٹھائے جائیں. اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے سیکرٹری دفاع کو اور سیکرٹری داخلہ کو لکھ دیا ہے کہ صاف شفاف انتخابات کو یا پرامن انداز میں پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے سول آرم فورسز, افواج پاکستان, ان کو NA-118 کے الیکشن میں تعینات کیا جائے. یعنی افریدی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے کے اب حلقے میں جو الیکشن ہوگا وہ فوج کی زیر نگرانی ہوگا. پہلے وہ خیبر پختونخوا پولیس کی زیر نگرانی ہونا تھا. یعنی اب ڈسکا والا چکر نہیں رہے گا. جو ڈسکا میں ہوا تھا اب وہ ڈسکا والا چکر نہیں رہے گا. اور پھر یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ مفرور عمر ایوب سٹیج پہ کیوں موجود تھے, اور KP وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے جلسے سے خطاب کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی کی ہے, اس کا جواب بھی دیا جائے. تو جیسے میں نے کہا نا کہ تحریک انصاف والے خود اپنے دشمن ہیں, سوچتے نہیں کیا کہنا ہے, کتنا کہنا ہے, کہنا ہے نہیں کہنا, بس کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کے نتائج بھگتتے ہیں. یہی ہوا ہے. تو یہ تقریر جو ہے وہ تحریک انصاف کے گلے پڑ گئی. یہ تقریر سہیل افریدی صاحب کی, اس میں الیکشن کمیشن کا جو نوٹس ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.